السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں جس پہ عام طور پہ پاکستان میں گفتگو نہیں ہوتی، اور اگر ہو تو بہت ہی ایک پازیٹیو ایک پکچر کے طور پہ، ایک سیناریو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور نوجوان اس جو پکچر پینٹ کی جاتی ہے اس کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ قبول کرتے ہیں، اور پھر اس خواب کی تکمیل، جو خواب آگے میں بتانے جا رہا ہوں، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور بعض موقعوں پہ نفسیاتی الجھنوں اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وضاحت یہ کر دوں کہ یہ جو ابھی بات آگے میں کرنے جا رہا ہوں، یہ کوئی میری سوچ نہیں ہے، کوئی میرا پرسیپشن نہیں ہے، کوئی میں نے اپنے طرف سے نہیں گھڑی ہے۔ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اصل میں اس ملک کے جو آفیشیل فگرز ہیں اس کی بنیاد پر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ میں نے گوگل سے حاصل کیے ہیں، کسی کتاب سے بھی حاصل نہیں کیے، کسی دانشور نے مجھے نہیں دیے، کسی جرنلسٹ نے نہیں دیے، کسی اور بندہ جو انڈیویژل ہو، کسی انڈیویژل کے اطلاع کی بنیاد پر یہ نہیں ہے۔ وہ ہے امریکن جو لوگ ہیں ان کی زندگی کیسی ہے۔ 2 روز پہلے میں نے ایک ویڈیو، جو امریکہ میں پاکستانی دوست رہتے ہیں، ویلاگر ہیں، انہوں نے امریکہ کے شہر ہوسٹن میں افطار کے موقع پر قطاریں دکھائیں، جو کہ افطار لینے کے لیے چیریٹی کا سہارا لے رہے تھے۔ جب اس فاؤنڈیشن کے جو ایگزیکٹو ہیں یا چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے اس ویلاگر کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر 3,500 سے 4,000 پر منتھ، کیونکہ وہاں آورس سے حساب سے جو پیمنٹ ہوتی ہے، تو وہ آورس کا حساب لگا کے تو اس نے بتایا کہ 3,500 سے 4,000 ایوریج سیلری ہے یو ایس اے کے اندر، اور اس میں زندگی کی جو تمام ضروریات ہیں، جس میں جو ہے نا ہاؤس رینٹ ہے، جس میں بچوں کی فیس ہے، جس میں بجلی کے بل ہیں، اور دیگر یوٹیلیٹیز کے ساتھ گروسری وغیرہ ملائیں، تو وہ پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ایک ایوریج زندگی گزر سکے کسی کی۔ اسی وجہ سے ہم نے افطار کا مسلمانوں کے لیے کیا کہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا جو ان کی جو یہ مالی مشکلات ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا ان کو اسسٹ کر سکیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ اس ساری اسسٹنٹ سے، چونکہ وہ رمضان شریف کے مہینے میں جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء زیادہ خریدی جاتی ہیں، لہذا اس ایڈیشنل جو بائنگ ہے اس میں ہم $1,500 مہینے کا
ان فیملیز کا بچا سکتے ہیں اور بچا رہے ہیں. اس لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے افطار کی جو چیزیں دینے کی. اب یہ تو مسلمانوں کے حوالے سے ہے یا پاکستانیوں کے حوالے سے جو امریکہ میں رہتے ہیں. یہی صورتحال جو انڈیجینس اور نیٹو امریکنس ہیں ان کی بھی ہے. اس صورتحال سے کوئی بھی باہر نہیں ہے. میں تھوڑے سے فگر رکھنا چاہتا ہوں. جو ریٹ ہے ان پرسنٹیج پورٹی، جس کو پاورٹی کہتے ہیں یا غربت کہتے ہیں، 2022 کے فگر ہے اور وہ 11.5% ہے. یعنی 39 لاکھ لوگ، یہ آفیشیل فگرز ہیں جو یو ایس گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں. 39 لاکھ لوگ یو ایس میں جو ہے وہ پاورٹی کی جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کے تحت وہ آتے ہیں. اب یہ تو گورنمنٹ کے فگرز ہیں اور دنیا بھر میں جو گورنمنٹس کرتی ہیں اعداد و شمار کے ساتھ بالاتکاری، وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہوئی ہے. وہ مہذب معاشرہ ہو یا مہذب معاشرہ نہ ہو، وہ ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جہاں پہ کیپٹلزم ہے، جہاں پہ منافع، شرح منافع، پیداوار کی ذاتی ملکیت، اس طرح کے سسٹمز موجود ہیں، وہاں پہ کبھی بھی فگر درست نہیں بتائی جاتی ہے، بہت کم کر کے بتائی جاتی ہے. بہرحال اگر اس کو بھی ہم کنسیڈر کریں تو اس ملک، جس ملک میں جانا ہمارے ملک کے یوتھ کے لیے ایک ڈریم ہے اور ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی یہ لینڈ آف اپرچونٹیز ہے، تاثر نہیں دیا جاتا ہے. یہ ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے یو ایس اسٹیٹ کی کہ جی یہ تو یہاں پہ تو جو محنت کرے گا وہی آگے بڑھے گا. تو ان میں سے کون سے لوگ ہوں گے جو محنت نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے؟ ہاتھ ہیں، کام نہیں ہے. سادہ سا فارمولا ہے، ہاتھ ہیں کام کرنے کے لیے، کام نہیں ہے. اگلی بات کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کی طرف جا رہے ہیں. انڈیا میں جو جاب لیس لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، ان بے روزگار اور جاب لیس لوگوں کی جو اگر درجہ بندی کی جائے ایج کے حساب سے تو یوتھ جو ہے وہ 83% ہے. کتنی؟ 83%. اسی طرح سے اگر 2000 میں جو یوتھ تھی وہاں پہ، اس کے اور 2022-23 کے فگرز کا اگر انڈیا کے اندر موازنہ کیا جائے تو 2000 میں 35% یوتھ بے روزگار تھا اور 2022 میں 65.7%، یعنی تقریباً یوتھ کے بے روزگاری ایج کے درجہ بندی میں ڈبل ہوئی ہے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ انڈیا گرو کر رہا ہے، انڈیا شائننگ انڈیا ہے. بالکل ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ شائننگ انڈیا وہاں کے چند ہزار صنعت کاروں،
چند ہزار سرمایہ داروں کے لیے ہیں۔ عام عوام کی حالت وہی ہے جو کسی اور غریب ملک کا ہو سکتا ہے یا کسی اور ملک کا ہو سکتا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں کہ میں نے جو یو ایس کے فگرز دیے یا وہاں کا جو حال بتایا یا انڈیا کے فگرز دیے یا یو کے کا اگر ہم دینا چاہیں، یو کے فگرز دینے کی ضرورت نہیں، وہ یو کے کی گورنمنٹ خود ہی جو بتا رہی وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ایون وہاں پہ بی بی سی کی رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ جو ہے فیملی فزیشین اگر سرکاری علاج کی طرف جایا جائے تو جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ طویل عرصہ چاہیے صرف اس فیملی فزیشین سے اپنے فزیکل جو چیک اپ ہے ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے۔ غربت سرمایہ دارانہ نظام کا بائی پروڈکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں نہ اس بات کا امپریشن لیا جائے کہ سارے میں فگرز بتا کے تو اپنے ملک کے اندر جو ہمارے حالات ہیں اس سے توجہ ہٹانا چاہتا ہوں یا کسی کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے جو بھی جرائم ہوئے ہیں اقتصادی میدانوں میں، جس طرح وسائل کو لوٹا گیا ہے، جس طرح سے جو ہے لوگوں کو غربت کی طرف دھکیلا گیا ہے، وہ جرائم اپنی جگہ پہ ہیں۔ ان جرائم کے ذمہ دار یقینی طور پہ اس ملک کی اشرافیہ ہے۔ ان کے جرائم اپنی جگہ پہ، وہ بھی یہ ملک بھی جس طرح سے دیگر ممالک جو ہے وہ عالمی مالیاتی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا اس نظام کے نقصانات مختلف جگہوں پہ اپنے اپنے انداز میں ہو رہا ہے اور پاکستان کو بھی ہو رہا ہے۔ تو اس تناظر میں ہمیں چیزوں کو سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ کوئی آئی ایم ایف، کوئی ورلڈ بینک، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا کوئی بھی ہمارے حالات کو سدھار سکتا ہے تو یہ خام خیالی ہے۔ اس کے لیے عوام کو منظم ہونا پڑے گا، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے یہاں پہ ایک نیا پاکستان بن رہا تھا۔ اس نئے پاکستان میں گورنر ہاؤسز کو بلڈوز کرنا تھا، نصاب یکساں کرنا تھا، یونیورسٹیاں سب کے لیے برابر کرنی تھی، اور پتہ نہیں 50 لاکھ گھر بنانے تھے۔ خواہشات بہت نیک تھے، ہم ان خواہشات کی پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن کیا اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ ممکن تھا؟ ظاہر ہے ممکن نہیں تھا، اس لیے نہیں ہوا۔ اب پھر تبدیلی اور حقیقی آزادی، نیا پاکستان گیا، اب حقیقی آزادی۔ اب وہ آزادی کس سے لینا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اگر آزادی سرمایہ دارانہ نظام سے لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو مکمل معاشی لاہبل دینا پڑے گا۔ طبقاتی نظام کا خاتمہ کرنا ہے تو ذاتی ملکیت اور جو ذاتی پیداوار ہے اس کو خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینا پڑے گا، زرعی اصلاحات کرنے پڑیں گے۔
اسٹیٹ کی ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی، ایک کلونیل جو اسٹیٹ کا ڈھانچہ ہے اس کو بدل کے عوام دوست کرنا پڑے گا۔ اب نہ نیا پاکستان موجودہ طریقہ کار سے بن سکتا تھا، نہ نئی تبدیلی اور آزادی مل سکتی ہے۔ اس کے لیے کچھ بنیادی چیزیں کرنی ہیں جو کہ اس طرح کے نعرے لگانے والوں کے ایجنڈا میں نہیں ہیں۔ باقی جو موجودہ حکمران ہیں ان کا تو یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے، نہ پہلے ایجنڈا تھا۔ وہ تو پنجاب کی جو سرمایہ دار ابھرتا ہوا سرمایہ دار ہے جو کسی حد تک مستحکم ہو چکا ہے، ان کے سیاسی نمائندے ہیں، وہ تو نہ سوشلزم کی بات کرتے ہیں، نہ مساوات کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں۔ وہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے آپ کے مسئلے حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جو ہو نہیں سکتا۔ تو ان سے تو ہمارا کوئی دوش نہیں ہے کیونکہ ان کا دعویٰ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہندوستان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، اب اس میں کبھی جو ہے وہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کی جو راہ میں رکاوٹ ہے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ لیکن لگ یوں رہا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر کم از کم اس نقطے پہ پچھلے دنوں جو وزیر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ تھا اس سے لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ وزیر خارجہ بہت سارے لوگوں کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، لگتا ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں اسٹیٹ کے اندر، ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ سوچا ہے کہ یار کاروبار ہی کیا جائے، کم از کم وہ 60-70 کروڑ کی جو مارکیٹ ہے اس میں سے تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ استعمال کر کے اس کو اور اپنی چیزیں بیچ کے تو ہم کچھ اپنی معاشی حالت کو بہتر کر لیں۔ لیکن یہ بھی کوئی ایسا نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروڈکشن کا جو ہمارے پاس جو بجلی اور گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے، انفراسٹرکچر کی کمزوری کی وجہ سے، جدید مشینری نہ ہونے کی وجہ سے، خام مال ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی درآمد ہے وہ مکمل طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی وہ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اس کا مقابلہ ارد گرد کے ممالک میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری کاسٹ زیادہ ہے تو یہ مارکیٹ اکانومی تو ان چیزوں کو بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ کچھ نیا ہوگا اور کچھ عوام کی طرف سے نیا ہوگا۔ یہ جو سپر اسٹرکچر ہے یا جو یہ پارٹیاں ہیں جو زیر اطاعت پارٹیاں ہیں آج کل یا زیر اطاعت نہیں ہیں، ان سے کچھ نہیں بننے والا۔ عوام نے کوئی ایسے اپنے تحرک کے ذریعے، اپنے جدوجہد کے ذریعے، اپنے لائے عمل کے ذریعے کچھ بہتری لا سکتی ہے۔ اور دنیا کے جو ہے وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو سسٹم کی پارٹیاں ہیں وہ کاسمیٹک تبدیلیاں لا سکتی ہیں، بنیادی تبدیلیاں وہ پارٹیاں لا سکتی ہیں جو عوام سے ابھری ہوں، جو عوام کی بات کر رہی ہوں۔ آج کی گفتگو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔